بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن یہ اسباب یہ ہمارے لیے ہے۔ اسباب کی ضرورت، اسباب کی محتاجگی یہ ہم انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسباب سے پاک ہے، وہ بغیر اسباب کے کام بنانے والا ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ اسباب کا سہارا لے، اسباب کو استعمال کرے، مگر اعتماد اور بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ مثلا ہم سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم نے گاڑی کا سہارا لیا ہے۔ گاڑی ہمارے لیے اسباب ہے، پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم گاڑی کو سب کچھ مان کر یہ سمجھ کر نہ بیٹھے کہ گاڑی ہماری حفاظت کریں گی اور گاڑی صحیح سلامت ہمیں اپنی منزل تک پہنچائیں گی۔ ہم نے اسباب کو تو استعمال کر لیا، اختیار کر لیا، لیکن اعتماد اور توکل اللہ کے ذات پر ہو کہ یہ گاڑی فقط ہمارے لیے ذریعہ ہے، لیکن صحیح سلامت ہماری منزل تک پہنچانے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح اسباب کے ماتحت ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں اور دواخانوں میں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس علاج کرنے کے لیے، تو ڈاکٹروں کو فقط اسباب کے درجے میں سمجھے، ورنہ شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ ہمارے دل میں یقین ہو اور توکل ہو۔ الغرض ایسے بہت سارے مثالیں ہیں جس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہمیں اسباب تو اختیار کرنا ہے، لیکن توکل، اعتماد اور اللہ کے بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ لہٰذا آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں کہ جو دعا ہمیں ہر قدم قدم پہ ہمیں کامیابی دلائیں گی انشاءاللہ۔ ہر قدم قدم پہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بے سہارا اور لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اتنی بہترین گزار کر گئے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ صبح سویرے اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزار کر بتائی ہے، اور ہم سب کو اللہ کے حفظ و امان میں دے کر گئے۔ سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے سے بعد کی دعا، یہ ساری دعائیں ہیں جو ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہمارے کاموں میں برکت عطا فرماتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ایسی دعا بتاؤں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھے گا اور اس دعا پر عمل کریں گا تو اللہ اس کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کو پڑھنے والا انسان کبھی بھی کسی بھی موڑ پر، کسی بھی جگہ پہ ناکام نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ جیسے انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، مدرسے میں داخل ہوتا ہے، مدرسے سے باہر نکلتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ اگر کوئی ملازم ہے تو اپنی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جاتا ہے اور جس جگہ پر کام کرتا ہے اس جگہ دکانوں میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اپنی کمپنی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی کمپنی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہاسپٹلوں کے اندر علاج کرنے کے لیے انسان داخل ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں انسان کہیں نہ کہیں موڑ پر داخل ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں باہر نکلتا ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہو تو مجھے گھر میں عزت ملے، میرے گھر والے خوش و خرم ہوں، میرے بیوی بال بچے ماں باپ وغیرہ سب اچھے عافیت سے ہو، خیریت سے ہو، اور جب مجھے ملے تو خوشی کے ساتھ ملے، مسکرا کر ملے، اچھے اخلاق سے ملے اور میری عزت کرے، عزت کے ساتھ میری ملاقات کرے، میرا استقبال کرے۔ اور پھر جب گھر سے باہر نکلے تو چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی لوگ میری عزت کرے، لوگ میرے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح انسان ہاسپٹل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو جائے، میں جلدی سے جلد از جلد شفایاب ہو جاؤں اور اچھا ہو کر گھر دوبارہ جلدی سے لوٹ آؤں۔ تو اگر ہم یہ دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اگر ہاسپٹل میں جائیں گے تو ہاسپٹل میں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے ڈاکٹروں کا انتظام کریں گے جو
اس کا بہتر سے بہتر علاج ہو. جیسے انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھا ڈاکٹر ملے جو جس سے میرا علاج ہو اور اچھا انتظام ہو، اچھی دوائی ہو، اللہ رب العزت اس کے دل میں شفا کی کوئی چیزیں ڈال دے، جس کے شفا کی کوئی دوائی ڈال دے، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے میں اچھا ہو جاؤں. انسان کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں. تو اگر یہ دعا پڑھ کے ہاسپٹل میں داخل ہوں گا تو انشاءاللہ اللہ ڈاکٹر کے دل میں اس کی شفا کے اسباب پیدا کریں گے اور اس کا اچھے سے انتظام بھی ہوگا اور جلد از شفا ہو کر، صحت یاب ہو کر، تندرست ہو کر اپنے گھر لوٹیں گا. اسی طرح انسان اپنی ملازمت کی طرف جاتا ہے، اپنے کام کاج کی جگہ پر جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں جس جگہ پر جا رہا ہوں وہاں پر عافیت سے ہو، میرا دکان کا مالک ہو یا کمپنی کا مینیجر ہو جو ہمارے اوپر ہیں، نگران ہیں، وہ ہم سے اچھی طرح پیش آئے، ہم سے محبت کرنے والا بنے، ہماری عزت کرنے والا بنے، اور جو تنخواہ ہم کو ملیں گی وہ تنخواہ جو ہے ہمارے زندگی کے لیے ضرورت کے پورا کرنے کا سامان بنے. اور جس جگہ پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. یہ ہر انسان سوچتا ہے. اسی طرح کوئی اگر طالب علم ہے مدرسے کا، وہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو مدرسے میں داخل ہونے کے بعد اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مدرسے میں اساتذہ مجھ سے محبت کرے، طلبہ مجھ سے محبت کرے، مجھے کتابیں سمجھ میں آ جائے، اور جو استاد مجھے درس دیتے ہیں وہ درس مجھے سمجھ میں آ جائے، اور جو درس میں یاد کرتا ہوں، جو کتابیں یاد کرتا ہوں وہ یاد مجھے رہے، باقی رہے، وہ بھولے نہیں، مجھے مشکلات کتابوں کے سمجھنے میں، اسباق کے سمجھنے میں مشکلات نہ ہو. یہ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی انسان ہر موڑ پہ اس دعا کا اہتمام کرے گا، صبح سویرے جاب پہ جانے سے پہلے، اپنے ملازمت پہ کام پہ جانے سے پہلے، اگر کوئی کاشتکار ہے کھیتی میں جانے سے پہلے، اگر کوئی گھر پہ آ رہا ہے گھر پہ آنے سے پہلے، مدرسے میں طالب علم جا رہا ہے، اسی طرح کوئی کالج میں اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، اسکول میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے وہاں اگر جانا چاہتا ہے تو یہ دعا کو پڑھ کے اگر جائیں گا تو اللہ ایسے ماحول کو پیدا کریں گے کہ سب لوگ اس کی عزت کرنے والے ہوں گے، سب لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. جو کتابیں پڑھیں گا وہ کتاب انشاءاللہ اس کو یاد رہیں گی، جو بھی سبق وہ پڑھیں گا اس کو سمجھ میں آئے گا. ہاسپٹل میں جائیں گا، یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں گا تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو شفاء کاملہ اور عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں گے اور بہت جلد صحت یاب ہو کر گھر لوٹیں گا. اللہ ہاسپٹل میں ایسا ماحول پیدا کریں گے جیسا وہ چاہتا ہے. تو لہٰذا ارادہ کرے اور کوشش کرے کہ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے تاکہ امت کو اس سے فائدہ پہنچے اور امت اس سے نفع اٹھائے. تو وہ دعا کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو تلقین فرمائی ہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے؟ وہ دعا یہ ہے: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا کو گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، ہاسپٹل میں داخل ہونے کے وقت، ہاسپٹل سے باہر نکلتے وقت، مدرسے میں جانے سے پہلے، مدرسے سے باہر نکلتے وقت، کالج میں جانے سے پہلے، کالج سے باہر نکلتے وقت، اسکول میں جانے سے پہلے، اسکول سے باہر نکلنے کے وقت، ملازمت پہ، کام پہ، جاب پہ، کاشتکار کھیتی باڑی میں جانے سے پہلے، کھیتی باڑی سے لوٹنے سے پہلے، کام کاج سے اپنی جگہ اپنے گھر لوٹتے وقت میں اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.